انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے۔ اللہ نے بڑی کشش رکھی، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، لیکن عورت پیسیو ہے، مزاجن، وہ اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتی، مرد اقدام کرتا، آگے بڑھتا۔ یہ جو کشش ہے، اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے، آگ بڑھ گئی۔ اسلام نے اس کو روکا ہے، پورا نظام اس کا معاشرت بھی ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ، جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں۔ اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور۔ نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہو، اطاعت کیش ہو، مردوں کا کہنا مانے، ان کی اطاعت کرے۔ حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ یہ نہیں خیانت کر کے شوہر تو گیا ہوا جو چاہو اس کے مال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت نہیں کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے۔ اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا، اس کو مل کے بزا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں ہے، مل کے بزا، ملکیت گویا کہ اس کی ہے، لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا۔ باب فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہو، فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ وہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہو، اور وہ حفاظت مال کی بھی اور اس کے ان کا اپنے نفس کی بھی، اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے۔ شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے، عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنی جنسی خواہشات کو، فرض کی جوان عورت ہے، اس کی اپنی بھی، اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی ہے۔ اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو۔ تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاد پر جاتے ہیں، سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے، کہ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے، اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگرچہ ہے حضرت عمر کی صاحبزادی، کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی، اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہا 4 مہینے۔ تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث پر نہ رہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے۔ آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کے اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں۔ یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں، یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیے، یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے میری سنت بھی اور خلفاء راشدین جو ہے میری ان کی سنت۔ انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ۔ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے، اپنی مادی ضروریات، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، سب سے پہلے یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت۔ اللہ نے 2 جنسیں بنا دی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے۔ اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے، کیسے منظم کیا جائے، یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے۔ جو فرائڈ نے کہا ہے
بس وہ یوں سمجھیے کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پورٹنٹ جذبہ ہے انسان کا. انسٹنکٹ جو ہے، سیکس کا انسٹنکٹ، وہ بہت مضبوط ہے، بہت قوی ہے. لیکن جو شاید اتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر، جو گھوڑا جتنا منظور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے. تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا، کھلا سیکس، فری سیکس، آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس، کیوس ہوتا، تمدن میں فساد ہو جاتا. اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے، سب کو معلوم ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کا شوہر ہے، تاکہ اس طریقے سے نسب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے. ورنہ تو خاندانی ادارہ بس کیسے وجود میں آئے گا؟ فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا. تو شادی کا، نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا. اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اور اب جو کچھ رہی صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہیں، زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں، ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کھچی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس، اس ایشیا کا گھیراؤ دونوں طرف سے، مشرق سے مغرب سے، کہ عورت کو آزاد کرو، عورت کو اٹھاؤ، ایمینسیپیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر، اور مرد و عورت کی مساوات کے نام پر، تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے جیسے کہ ان کے ہاں ٹوٹ چکا ہے. خاندانی نظام میں، یہ کلنٹن صاحب نے کہا تھا اپنے سال 9 کے میسج میں کہ ان قریب ہماری قوم، امریکن نیشن، بہت جلد اس کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی. بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں کوئی وجود میں نہیں آئے، زنا کے نتیجے میں وجود آئی بھی قوم ہوگی. ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے، ماں ہی باپ ہے اور وہی ماں ہے، اور وہ دونوں وہ جانتے ہی نہیں. اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے میرے سے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے. وہاں تو بہت سے لوگ پتہ ہی باپ کون ہے میرا کیا پتہ. یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے، اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چلنے کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. یہ بات جو ہے شروع میں تو لوگوں کو عجیب سی لگی، لیکن جو دلائل میں نے دیے وہ اتنے کنونسنگ تھے کہ الحمدللہ اس کو تو لوگوں نے بہت جلد قبول کیا. ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ حضور کا قولی حکم ہے، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں منعقد کیا کرو. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے. اگرچہ ٹھیک ہے، علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو وجعلوہ جو فعل امر ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے، لازم نہیں ہے. امر دونوں طرح کا ہوتا ہے، مستحب ہے، بہتر ہے. تو سوال یہ کہ بہتر کو کیوں چھوڑیں؟ جس کو محمد رسول اللہ نے بہتر قرار دیا ہو اسے کیوں چھوڑیں؟ کس دلیل سے چھوڑیں؟ ہمیں لازماً اختیار کرنا چاہیے. پھر میں نے عرض کیا حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو ہمارے ہاں کون ہے وہ چودھری اور وہ سرمایہ دار تو جو سمجھے کہ میری بیٹی کی تو توہین ہو جائے گی اس کا نکاح مسجد میں ہوگا. اس طرح باتیں سمجھانے کے لیے ہوتی. حضور کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، لیکن کسی نے ادھر توجہ دلائی ہی نہیں تو لوگ کیا کریں. اس میں علماء کی فیلیور ہے سب سے بڑی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے مولوی عام طور پر کمی کاری ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں. دیہات میں تو ان کی حیثیت کمی کاروں سے زیادہ ہوتی ہی نہیں. وہ چودھریوں سے کیسے کہے؟ عام شہروں میں بھی مساجد کی جو مینیجنگ کمیٹیز ہوتی ہیں وہ تو سرمایہ داروں پر، لوگوں پر، اونچے لوگوں پر منتخب ہوتی ہیں، ان سے کیسے کہیں؟ لہٰذا یہ حدیث جو ہے بیان نہیں کی، حدیث موجود ہے ترمذی شریف، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد. میں نے اس حدیث کا حوالہ دیا تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئی. جب کہا دیکھو اگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مسجد میں ہو سکتا ہے تو کس کی بیٹی زیادہ عزت والی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. تیسری بات میں نے اور دی دلیل دی اور اس میں غیرت کو ابھارا کہ دیکھو عیسائیوں نے اب تک اپنے چرچ اور اپنے پادری کی یہ عزت برقرار رکھی. ان کی شادی چرچ میں ہوگی، کہیں نہیں ہوگی. پرنسس ہو، پرنس ہو، وہیں جائے گا. اور اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، جب شادی ہونے والی تھی پرنس اینڈریو کی، اس کی بیوی کا سارا فرگوسن جو نام تھا، اور وہ ذرا نٹ کھٹ قسم کی
لڑکی کیا عورت تھی پوری. تو اس نے یہ کہا تھا, اس کا بیان آیا تھا, I will not say, I am not a timid type of woman. I won't say I will obey him. اس سے مجھے معلوم ہوا کہ ان کے نکاح کے اندر یہ قول بھی ہوتا ہے کہ پادری کے سامنے چرچ میں کھڑے ہو کر, چونکہ ان کے ہاں پردہ نہیں ہے, لڑکا اور لڑکی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر ایجاب و قبول کرتے ہیں, اور لڑکی یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس کی تابع داری کروں گی. اس نے کہا میں نہیں کہوں گی, کہنا تو پڑا, اس کے بغیر وہ پرنس اینڈریو کی دلہن نہیں بن سکتی تھی. شادی جو ہے وہ تو بہرحال چرچ میں ہوئی. ہمارا مولوی بیچارہ بغل میں دبا کر وہ رجسٹر اور بیٹھا سوکھ رہا ہوتا ہے, بارات تو ابھی آئی نہیں ہے, 2 گھنٹے گزر گئے, بیٹھا ہوا. یہ اس کی حیثیت ملازم. یہ وجہ ہے. اب جب اس سے بھی غیرت جاگی لوگوں کی, ہاں واقعی بات صحیح ہے, عیسائیوں کے ہاں اگر ابھی تک چرچ کا یہ مقام ہے اور پادری کی عزت ہے. چوتھی دلیل میں نے اور دی. دیکھو نکاح سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے. اس کے لیے دعا کرنا, خیر برکت بھلائی سعادت, یہ اس نکاح کا جز ہوتا ہے. لکھتے بھی ہیں کہ دعا میں شریک ہو. اب ظاہر بات ہے کہ دعا کا ماحول آپ نے باہر جو ہے بڑے قالین بچھا لیے قیمتی, اور ان پر قیمتی صوفے رکھ لیے, اور بڑے سنہری قسم کے شامیانے لگا لیے, لیکن وہاں پر ماحول کیا ہوتا ہے؟ سگریٹیں پی رہے ہیں, دھواں سگریٹوں کا, قہقہے لگ رہے ہیں, غیبتیں ہو رہی ہیں, اور یہ کہ کوئی بھانڈ آ گئے ہیں, فحش گوئی کر رہے ہیں. اس حال میں کوئی شخص جو ہے کونے میں بیٹھے ہوا مولوی صاحب جو من 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 کر کے وہ کچھ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دعا کر لو. اب دعا کیا خاک کر لیں؟ دعا کے لیے ماحول ہوتا ہے, دل کی آمادگی ہوتی ہے, ذہنی اور نفسیاتی تیاری ہوتی ہے, تب دعا ہوتی ہے. یہ ماحول ہے. اس میں ہم نماز کے لیے جمع ہیں, جمعے کے لیے جمع ہوئے ہیں, مسجد ہے, پاک ماحول ہے, لوگ اپنی اپنی حد تک اچھے کپڑے پہن کے آئے ہیں, اور اس کے اندر عطر بھی لگایا ہے. حضور کی سنتیں ہیں یہ. اس طرح جمعے کی تیاری کیا کرو. اس ماحول کے اندر کوئی دھواں نہیں ہے سگریٹ کا, کوئی قہقہے نہیں ہے, کوئی غیبتیں نہیں ہو رہی ہیں, کوئی بکواس نہیں ہو رہی ہے. یہاں دعا کا ماحول. تو یہ 4 دلیلیں ایسی تھی کہ جو قاطع تھے اور ہیں الحمدللہ. تو پہلی بات, مسجد کے اندر نکاح کی محفل منعقد کی جائے, اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سی تعلیم اور تلقین اگر ہو جائے, اور اگر حکومت کی سطح پر یہ کام ہو. ابھی تک تو یہ میں انفرادی طور پر ہو چکے ہیں, اب اس کو 30 برس میں نے جدوجہد کی ہے, ہماری تحریک کے تحت ہوئی ہے. اگر کہیں یہ سرکاری سطح پر, حکومت کی سطح پر ہو جائے تو یقیناً یہ ہے, میں کہتا رہا ہوں کہ بھئی برادریوں کے سطح پر فیصلہ کرو چلو, لیکن سرکاری سطح پر ہو جائے تو کیا. دین کے معاملے میں حیا اور شرم کی بات نہیں ہوتی. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. تو یہ کہ جو لوگ جہاد پر جاتے تھے, کوئی سال بھر گھر واپس نہیں آ رہا. اب ایک طرف تو ان پر مشقت ہے, وہ بیویوں سے دور ہیں, اہل و عیال سے دور ہیں. ادھر عورتیں جو ہیں وہ بغیر شوہروں کے جو وقت گزار رہی ہیں. تو پوچھا کہ کتنا عرصہ تم سمجھتی ہو کہ ایک عورت اپنی عصمت اور عفت کو سنبھال کر اپنے شوہر کا انتظار کر سکے؟ تو حضرت حفصہ نے کہا 4 ماہ. اور میں سمجھتا ہوں شاید انہوں نے اسی پر کہا ہو کہ یہ معلق رکھنے کا حکم بھی قرآن مجید میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کی مہلت 4 مہینے ہے. قرآن و سنت کی روح سے تصویر کشی حرام ہے. تو یہ آپ کے سامنے جو اتنے بڑے بڑے ویڈیو کیمرے گھوم رہے ہیں, یا ٹی وی پر آپ کی جو تصویر آ رہی ہے, آیا یہ صحیح ہے یا اچھا ہے؟ یہ سوال کر لیا. دیکھیے کتاب و سنت کی روح سے جو چیز حرام ہے وہ ہاتھ سے تصویر بنانا ہے. کیمرہ تھا ہی نہیں. حضور کے زمانے میں ہاتھ سے تصویر بنتی تھی. ہاتھ سے بنائی جانے والی تصویر حرام مطلق ہے. اس سے پہلے وہ بھی حرام نہیں تھی, یہ بھی جان لیجئے. جیسے سجدہ تعظیمی جائز تھا, ایسے ہی حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے. تماثیل, یہ بڑی بڑے تماثیل بناتے تھے لوگ, جنات جو تھے ان کے لیے. لیکن شریعت محمدی میں ہاتھ سے تصویر بنانا, جاندار کی نقشہ ہے آپ کھینچ رہے ہیں, کوئی فطری لینڈسکیپ ہے, کوئی حرج نہیں, جاندار کی تصویر بنانا حرام مطلق ہے. لیکن جب کیمرے کی ایجاد ہوئی تو اب یہ مسئلہ اجتہادی ہو گیا کہ آیا وہی حکم اس پر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. عالم عرب کے علماء جو ہیں چوٹی کے, وہ اس کے قائل ہیں کہ اس پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا, ہاتھ سے بنانے والی تصویر پر ہوگا. البتہ انہوں نے کہا پسندیدہ یہ بھی نہیں ہے, ہاں تعلیم کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز ہے. ہمارے ہاں کے علماء کی اکثریت اس کی قائل ہے کہ اس کو بھی, اس کے اوپر بھی وہی حکم ہوگا کہ یہ حرام ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ کسی معاشرتی ضرورت کے لیے جائز ہے, پاسپورٹ کے لیے جائز ہے, مجرموں کی شناخت کے لیے جائز ہے, میڈیکل ایجوکیشن کے لیے جائز ہے. اس کو جائز کیسے؟ اس حوالے سے بہت سے علماء ہیں جن کے فوٹو بھی اخبارات میں چھپتے ہیں,
جن کی جو بھی ہوتی ہے مجالس شورا، ان کے بھی اجتماعات جو ہے ان کے فوٹو آتے ہیں. تو عمل بہت سے حضرات کا مختلف ہے، لیکن ہم عمل کی بات نہیں کر رہے. ان کی رائے یہ ہے کہ حرام ہے، البتہ کسی معاشرتی ضرورت کے لیے جائز ہے. ہم نے اسی کو اختیار کیا ہے جو معاشرتی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر دین کی ضرورت ہے، دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے. اب ایک ہے آپ آڈیو سن رہے ہیں، وہ زیادہ دیر سن نہیں سکتے. ایک ویڈیو ہے، یا تو آدمی آپ کے سامنے موجود ہے، 2 گھنٹے کی تقریر آپ سن سکتے ہیں، ہلتے بھی نہیں. وہی آپ کو آڈیو سننا پڑے تو آپ پہلو بدلیں گے. اسی طریقے سے اگر ویڈیو ہے تو آپ بات سن سکتے ہیں، ورنہ نہیں. تو ہم نے اس کے لیے اس کو جائز سمجھتے ہوئے اختیار کیا. اور یہاں بھی بتا دوں، جو سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانی کے آخری شیخ الاسلام تھے علامہ کوثری رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد رشید عبد الفتاح ابو غدہ، یہ اس وقت فقہ حنفی کے عالم عرب میں سب سے بڑے ماہر ہیں. ان کے نزدیک بھی جائز ہے. ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، ان کی رائے میں آڈیو پر لے کر آیا ہوں. بلکہ اب یہ وقت زیادہ صرف ہو رہا ہے، وہ تو یہاں پر جب آئے تھے ضیاء الحق کے زمانے میں ایک علماء کی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی. ایک تو علماء جو ہوتے تھے کنونشن اسلام آباد میں تو مقامی علماء کے ہوتے تھے، ایک انٹرنیشنل، اس میں وہ بھی آئے تھے. تو مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ ان کے مقام و مرتبے سے واقف تھے. فقہ حنفی کے عالم عرب کے چوٹی کے جو ہے وہ استاد ہیں. ملنے گئے ہوٹل میں، تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ گئے تھے تو انہوں نے کہا میں بھی آؤں گا. آپ کیا یہ دعوت دے کر گئے کہ آئیے ہمارا دارالعلوم دیکھیے. وہ آئے. انہوں نے اپنے داماد کو مولانا محمد تحسین صاحب کو بھی بلا لیا، وہ ابھی زندہ ہیں، ان سے اس واقعے کی توثیق کرائی جا سکتی. انہوں نے یہ واقعہ مجھے بتایا کہ جب وہ میں بھی تھا وہاں بیٹھے انتظار کر رہے تھے، جب بتایا گیا کہ آ گئے ہیں علامہ کوثری صاحب، وہ علامہ عبد الفتاح ابو غدہ، تو ہم سب اٹھ کر باہر نکلے. دیکھا ان کی گردن میں کیمرہ لٹک رہا. اب ہم بڑے پریشان، یہ کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں حرام، اور یہاں پہ یہ کیمرہ لے کر عالم دین جو ہے اتنا بڑا مفتی آیا ہے. خیر خاموش رہے. اب جب جا کر کمرے میں بیٹھ گئے، انہوں نے کھولا، کیمرہ نکالا اور کہا سورہ اجتماعیہ، یعنی ایک جو ہے گروپ فوٹو میں لینا چاہتا ہوں، آپ لوگ ذرا ٹھیک ہو جائے، سیدھے ہو جائے، بیٹھ جائے، سورہ اجتماعیہ. اب مولانا بلوری صاحب جو ہے خاموش نہیں رہ سکے. نہیں حرام، ہمارے نزدیک حرام، ہمارے نزدیک حرام. انہوں نے کیمرہ تو بند کیا، پوچھا دلیل کیا ہے حرمت کی؟ جو دلیل لائے انہوں نے کاٹ دی. آخر میں مولانا بلوری کو یہ کہنا پڑا کہ ہاں حرام تو نہیں ہے، ہم اسے تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات آپ کا موقع، آپ حرام کہتے ہیں دلیل لانی پڑے گی. یہ واقعہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ہے اصل موقع. بعض چیزیں ہمارے یہاں بس مشہور ہو گئی ہیں، اور بعض علماء یہاں تک کہ ہمارے اس وقت کے جو علماء ہیں وہاں طالبان کے، وہ بھی اسی طریقے کی عمل کر رہے ہیں. ٹی وی کو بری شے نہیں ہے، ٹی وی کے ذریعے سے آپ کیا پھیلا رہے ہیں. ہمارا یہ تھا کہ ایک زمانے میں تو یہ رائے تھی کہ لاؤڈ اسپیکر اذان بھی حرام ہے، نماز کی امامت بھی حرام ہے. اب ایک امام کر رہا ہے، 2 لاکھ آدمی پیچھے تبلیغی اجتماع میں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا وہ امام نے کب اللہ اکبر کہا. امام سجدے میں پڑا ہوا ہے، پوری جماعت کھڑی ہوئی ہے. امام کھڑا ہو گیا، پوری جماعت گری ہوئی ہے سجدے میں. یہ دادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. یہ اللہ کے بندو، آخر وہاں بجلی بھی جلاتے ہو کہ نہیں جلاتے؟ وہاں پر جو ہے لالٹینیں جلایا کرو، بجلی کا کیا تمہیں حق پہنچتا ہے؟ لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ضرورت ہے کہ اپنی نگاہ کو وسعت دی جائے. لاؤڈ سپیکر میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے ذریعے سے اذان دیجئے تو یہ اچھا ہے. اس کے ذریعے گانے نشر کریں گے برا ہے. ٹیلی ویژن کے ذریعے سے دین کی تعلیم کی جائے وہ اچھی ہے. اگر کچھ اور فحاشی کریں گے جیسے پاکستان ٹیلی ویژن کر رہا ہے یا جو CNN وغیرہ کرتے تو وہ برا ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معصیت لازم آتی ہو، شرک. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی یہ اس معاملے میں جس میں خالق کی معصیت لازم ہے. ہاں، خالق کے احکام کے اندر والدین کا حکم بھی مانو، اطاعت کرو، اساتذہ کا حکم مانو، کسی اور کو اپنا لیڈر مانا اس کا حکم مانو، لیکن ناٹ بیونڈ وہ جو سرکل ہے کتاب و سنت کا، اس سے باہر نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ آپ الجبرے کے فارمولے کے طور پر اپنے سامنے رکھیں. اب اسے اپلائی کیجئے. جیسے فارمولوں کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے وہ سم جو ہے وہ حل کیے جاتے تھے سوالات. صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی. آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا. یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا
نفس کے حکم کو آگے. یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں. مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراعون میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا نا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک کے مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں. یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی. تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے. وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال. تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس. لیکن ایراعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی. میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا. یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا ہے. اللہ اکبر. الہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے. من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا. کون معبود ہے آپ کا؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمن رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام. یہ میں نے یوں سمجھیے کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفینیشنز کی تھی. ہجرت کا بیس کیا ہے؟ پوچھا گیا ایو الہجرت افضل ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں. جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے. فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی. ہجرت شروع ہو گئی، افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی. لیکن ٹاپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہے اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے، ہجرت فرض کر دی گئی. وہ ہجرت گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، اور مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو لوگ ہجرت کر کے آئے. حکم تھا، ہجرت مدینہ فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی، صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائیں. تو ہجرت کا یہ ابتدائی نقطہ، انتہا یہ. جہاد، المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. صبح نفس نے کہا ابھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے. آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف. یہ افضل الجہاد ہے. اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جائے.